بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ جو 7 اقسام پڑھ رہے تھے، جن میں سے ایک صحیح اور 6 اقسام جو ہے فعل کی غیر صحیح افعال کی، ان میں سے مثال اور اجوف، یہ دو الحمدللہ جو ہیں حرف علت کے حساب سے جو 3 قسمیں بنتی ہیں کہ حرف علت فا کلمہ میں ہو یا عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں، تو فا اور عین کلمہ میں حرف علت ہونے کی جو صورتیں اور قواعد تھے الحمدللہ وہ مکمل ہو گئے تھے۔ تو آج ہم فعل کی وہ صورت پڑھیں گے جس میں کسی 3 حرف والے فعل کے اندر، جس کے 3 حروف اصلی ہوں، ان میں لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت واو یا حرف علت یا آ جائے، تو اس کی کیا مثالیں ہیں، ان کو پڑھنے کے کیا طریقے اور قواعد ہیں۔ اور اس قسم کا نام ہوتا ہے ناقص۔ ناقص جو پہلے جس میں فا کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ہوتا ہے اسے مثال، درمیان میں ہو تو اجوف، اور لام کلمہ میں ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ ناقص اس کی مثالیں یہ بھی 2 طرح سے ہوگا، اگر حرف علت واو ہوگا تو اسے ناقص واوی، یا ہوگا تو اسے ناقص یائی کہیں گے۔ تو دونوں کے حساب سے پھر ان کے الگ الگ افعال بھی ہوں گے اور ان کے ابواب بھی۔ تو ہم ناقص واوی اور یائی دو الگ الگ ان کی مطلب افعال لکھ لیتے ہیں۔ ناقص واوی جو ہے یہ زیادہ تر باب ناصارہ سے آئے گا اور سمیعہ سے آئے گا، جو کہ یائی جو ہے جبکہ یہ باب ضرابہ سے بھی آئے گا، فتحہ سے آئے گا اور سمیعہ سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، واوی کی موسٹ یوزفل صورتیں جو ہیں جو ہم مثالیں کریں گے وہ ناصارہ سے ہوں گی یا سمیعہ سے، اور یائی کی ضرابہ، فتحہ اور سمیعہ سے۔ واوی کی نون سے ایک مثال ہے، اس کے لیے مادہ دال، عین اور واو، اور سمیعہ کا جو باب ہے اس سے مثال میں آپ را، ضاد اور واو۔ تو دال، عین، واو میں کچھ لفظ جو ہمارے سامنے پہلے آتے ہیں، جیسے کسی کو دعوت دینا، دعا کرنا، اصل میں یہ واو، دال، عین، واو، یہ پکارنے کے لیے جو لفظ آتا ہے نا، دعا کرنا، یہ الف بعد میں واو کیسے بنا وہ ہم قواعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ سمجھیے کہ جو دعا کا لفظ ہوتا ہے وہ اصل میں اس مادے سے ہوتا ہے، دال، عین اور واو سے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح را، ضاد اور واو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے رضوان قرآن پاک میں لفظ آتا ہے، یا رضی اللہ، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا راضی ہو جانا، تو راضی ہونے کا جو لفظ ہے یہ را، ضاد اور واو سے بنتا ہے، یہ اس مادے سے الفاظ آتے ہیں۔ یائی کے اندر ہمارے پاس ضرابہ میں مثال ایک ہے کوشش کرنا، اس کے لیے آتا ہے سین، عین اور یا، یہ ایک مادہ ہے جس میں لام کلمہ کی جگہ پہ یا آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اس کی اگزامپل ہے بھول جانا کوئی چیز، اس کے لیے نون، سین اور یا، یہ ایک مادہ آتا ہے۔ اور ضربہ سے اس کی مثال جو پہلی ہے وہ ہدایت کا جو لفظ ہے، آ، دال اور یا۔ تو یہ تو ہوگی ان کی اگزامپل، مثال واوی میں 2 ابواب سے اور مثال یائی میں 3 ابواب سے۔ اب چونکہ میں نے یہ ضربہ سے لکھا تو آپ سمجھیں کہ ہا، دال اور یا، ہادا یا، نارملی ضربہ کے مطابق ضربہ یضربو سے ہادا یا یہدیو ہونا چاہیے۔ فاس کلمہ سے اگر یہ بن رہا ہے تو فتح یفتحو کی طرح سین، عین، یا کو سعایا یسعیو ہونا چاہیے، فتح یفتحو سے۔ اور سمیع سے نون، سین اور یا کے مادے کو سمیع میں ناسیہ، اور یسمعو سے کیا ہونا چاہیے، ینسیو، یسمعو۔ تو ہر ایک سے پہلے جو بننا چاہیے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں جو تبدیلی ہوگی وہ ہم قواعد میں پڑھیں گے۔ اگر دال، عین، واو کا مادہ نصرہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے دعوا، ید اوو، ینصرو، ید اوو، یہ لفظ ہونا چاہیے۔ روزاوا سے چونکہ سمیع سے ہے تو رضیوا، یرضاو، سمیع یسمعو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو لفظ ابھی میں نے پروناؤنس کیے ہیں یہ لفظ اصل میں صیغہ نہیں بنتا، اس میں تبدیلی کی جائے گی۔ روزی وا کو روزی وا عربی میں صیغہ نہیں لکھا جاتا، اس میں چینجنگ کی جاتی۔ کیا کیا قواعد لگتے ہیں اس کے ٹوٹل 7 قاعدے میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم 7 قاعدے یہاں لکھیں گے اور پھر ان کی گردانے بنائیں گے۔
سب سے پہلا قاعدہ، اگر حرف علت متحرک ہے، یہ پہلی چیز، اگر حرف علت متحرک ہے. نمبر 2، ما قبل اس سے پہلے والے یعنی حرف پر فتحہ ہے، زبر ہے. تیسرا کام، دو چیزیں تو اس کی شرائط ہیں. نمبر 1، حرف علت پہ حرکت ہونی چاہیے. نمبر 2، اس سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہونی چاہیے. نمبر 3، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ شرط نہیں ہے. نتیجہ اکول ٹو کے بعد ہم لکھ لیتے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کو الف سے بدلنا ہے. یہ پہلا قاعدہ ہے. پھر جن جن سیغوں میں یہ اپلائی ہوگا وہاں میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ پہلا قاعدہ لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا فرق یاد رکھیے گا واوی اور یائی کا، کہ جب ہم حرف علت متحرک ما قبل فتح کو الف سے تبدیل کریں گے تو ان کی دو الگ الگ صورتیں بن جائیں گی. مثال واوی کے اندر تو ہم ایگزیکٹلی اس کو الف ہی کی شکل میں لکھیں گے. مثال کے طور پہ اگر یہ ہمارے پاس دال عین واو ہے تو ماضی بناتے ہوئے اگر ہم نے لکھا دعوا، دعوا فعلا کے وزن پہ، اب ہمیں یہاں پہ واو متحرک نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے زبر نظر آ رہا ہے، تو واوی کے اندر تو ہم یہ کریں گے ایگزیکٹلی واو کو الف بنا کے اسے دعا لکھیں گے. لیکن ناقص یائی کے اندر اس کو اس الف کی شکل میں نہیں لکھیں گے بلکہ الف مقصورہ کی شکل میں لکھیں گے. الف مقصورہ کی صورت جو ہے وہ میں نے اسم کی بحث میں بتائی تھی کہ الف کو لکھنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک اس طرح سے الف لکھا جاتا ہے، ایک چھوٹی یا کے اوپر کھڑی زبر لگا کے الف لکھا جاتا ہے، اور ایک الف لگا کے اس کے بعد حمزہ لکھتے ہیں، اسے بھی الف کہتے ہیں. اس کو صرف الف، اس کا نام الف مقصورہ، اس کا نام الف ممدودہ. تو ناقص یائی کے اندر اگر ہم کسی لفظ کو الف سے واو سے یا سے الف میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لکھنے کی صورت یہ والا الف نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا. تو ہم اس کی 3 ایگزامپلس میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہا دال یا سے ماضی بنائی جائے تو یہ بننا چاہیے ضربہ سے ہادا یا. یہاں پہ یا متحرک ہے حرف علت، اس کے پیچھے زبر آئے ما قبل فتح، تو جب ہم اسے الف سے تبدیل کریں گے تو ہمیں یا کو الف بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی کھڑی زبر کو ہٹا کے کھڑی زبر لگا دیں گے تو یہی الف کہلائے گا. اگرچہ یہ کیا ہوئی ہے، حرکت چینج ہوئی ہے، زبر سے کھڑی زبر آ گئی، لیکن اس کو الف ہی کہتے ہیں، الف مقصورہ. اور یہ ہوتا ہے فرق کرنے کے لیے ناقص واوی میں اور ناقص یائی میں. قاعدہ ایک ہی اپلائی ہو رہا ہے اور شرائط بھی ایک جیسی ہیں، لکھنے کی صورت واوی اور یائی میں ذرا ڈفرینٹ ہے. دعا کو اس طرح سے لکھیں گے اور ہدا کو اس طرح سے لکھیں گے تاکہ یا لکھی رہے گی تو ہم فرق کر سکیں گے. ورنہ کوئی ایسا شخص جس سے یہ قواعد نہیں پتا ہوں گی یا پریکٹس وہ کر رہا ہوگا تو اس کے سامنے دعا اور ہدا ایک شکل میں لکھے ہوئے نظر آئے تو اسے مادہ پہچاننے میں کیا ہوگی، مشکل پیش آئے گی کہ یہ جو آخری الف نظر آ رہا ہے یہ واو تھا یا تھا. تو اگر یا اس صورت میں لکھی ہوگی تو مادہ پتہ چلانے میں آسانی ہو. تو یہ ان دونوں میں فرق ہوگا. اور پہلا قاعدہ یہ ہے، حرف علت متحرک ما قبل فتح تو اسے الف سے بدل دیں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ، اگر کسی لفظ میں دو حرف علت جمع ہوں، یہاں دو حرف علت میں ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ دو حرف علت کب جمع ہوتے ہیں. ایک حرف علت تو ناقص کا اپنا حرف علت ہوگا جو آخری ہے، واو ہو یا ہو، تو ایک حرف علت تو ہوگا ناقص کا اپنا حرف علت. دوسرا حرف علت آئے گا صیغہ بناتے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ تثنیہ کا صیغہ بناتے ہوئے آخر میں الف کا اضافہ کرنا ہے، جمع بناتے ہوئے درمیان میں واو کا اضافہ کرنا ہے. یہ غائب کی صیغوں میں بھی ہوتا ہے، حاضر کی صیغوں میں بھی ہوتا ہے، مذکر میں بھی ہوتا ہے. تدعونا یا تدعو یدعو، اس طرح کے الفاظ بناتے ہوئے. ایک تو حرف علت ہوتا ہے صیغے کا، ناقص کا اپنا، اور ایک حرف علت ہوگا جو صیغہ بناتے ہوئے تثنیہ یا جمع وغیرہ کا ہوگا. تو یہ دو حرف علت جو جمع ہوں گے وہاں پہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ناقص کا حرف علت، ناقص کا حرف علت گرا دیں، گرا دیں. یہ قاعدہ ہے. قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس صورت میں دو حرف علت جمع ہو جاتے ہیں
کہ ایک ناقص کا حرف علت ہے اور ایک صیغے کا حرف علت ہے، تو وہاں پہ کرنا یہ ہے کہ ناقص والا جو حرف علت ہے یعنی پہلے والا، اسے آپ درمیان سے ہٹا دیں گے، اسے درمیان سے ہٹا دیں گے۔ لیکن اس حرف علت کو ہٹانے کے بعد ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ کہ اس حرف علت کو گرانے کے بعد ہم اس کے پیچھے والے حرف کو بھی ایک نظر دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت آ رہی ہے۔ اگر تو اس کے اوپر زبر آ رہی ہے پھر تو اسے اسی طرح ہی گردان میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اگر اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پہلے ناقص والے حرف علت کو ہٹانے کے بعد ماقبل پہ ہمیں زبر نظر نہیں آ رہی بلکہ کوئی اور حرکت ہے، پیش ہے یا زیر ہے، تو اسے ہم پھر نہیں رہنے دیں گے، بلکہ جو حرف ہم نے ہٹایا ہے وہاں سے ناقص کا حرف علت، وہ والی حرکت پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے۔ اگر وہاں پہ زبر نہیں ہے تو پھر جو حرف علت ہم نے ہٹایا ہے اس کی حرکت ہم وہاں پہ لگائیں گے۔ اب اس کی اگزامپل سمجھ لیں، اسی گردان کو آگے چلائیں، یہ تھا دعوا، ہم نے دوسرا صیغہ بنایا دعوا، ٹھیک ہے، پہلے لفظ میں تو یہ دعا بن گیا نا، لیکن تثنیہ میں واو دوبارہ واپس آ گیا۔ یہ سمجھیں پہلی گردان چل رہی ہے دعا، دوسرا صیغہ دعوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی تو حرف علت متحرک ہے، اس کے پیچھے زبر ہے، تو یہاں کیوں چینج نہیں کیا؟ یہاں اس لیے چینج نہیں کیا اس لیے کہ واحد اور تثنیہ کا صیغہ بھی سیم ہو جاتا تھا۔ اگر یہاں پہ دعا اور یہاں پہ بھی دعا پڑھنے میں بالکل سیم ہوتے تو واحد اور تثنیہ کے جمع صیغے کا بھی فرق ختم ہو جاتا، تو یہاں پہ واؤ کو دوبارہ لکھنا ضروری ہے۔ اب جب تیسرا صیغہ ہم بنائیں گے نا تو یہ بنے گا فعل فعلا فعلو دعاوو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں دعاوو میں دو حرف علت جمع ہو گئے، یہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہونے لگا یہاں پہ۔ دعاوو دو حرف علت جمع ہو گئے، پہلا حرف علت ناقص کا ہے، دوسرا حرف علت جمع کا ہے، تو ہم اس میں سے پہلے کو ہٹائیں گے۔ اب ہمارے پاس بچ گیا دعو۔ اگر تو میں نے کہا تھا ماقبل پہ زبر ہے تو اسے اسی طرح ہی گردان میں ایڈ کریں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور لفظ حرکت آ رہی ہے تو اسے چینج کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں دعاوو کی گردان کے اندر دعا دعوا اور دعو کی گردان کے اندر ناقص واوی میں، باب نصارہ میں اور دعا کی گردان میں اس صیغے کو مزید چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک صیغہ ٹھیک ہے، ہم اسی طرح گردان چلائیں گے دعا دعوا دعو۔ لیکن اس سے اگلی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اور ایگزامپل لے کے آنی پڑے گی، تو کوئی اور ایگزامپل ان میں سے لے کے آتے ہیں۔ ناقص یائی میں سے سین عین اور یا، اس سے گردان بناتے ہیں سعا سعا یا، وہاں واو کی جگہ پہ یا آ جائے گا نا، سعا سعا یا، اور فعل فعلا فعلو، تو وہاں پہ بنے گا سعا یو۔ سعیو، تو یہ لفظ بھی پھر کیا بن گیا سعو، کیونکہ عین پہ زبر آ گئی۔ اب ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ناقص واوی اور یائی دونوں ہی کیا ہیں، سیم ہے، وہاں پہ ہمیں اس سے آگے قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ہم سارے ان پانچوں لفظوں میں دعو اور سعو اس طرح کے الفاظ لے کے آئیں گے۔ اب تیسری مثال کو دیکھ لیں سمیع کے اندر، وہاں پہ چونکہ سمیع ہے تو درمیان والے حرف پہ زیر آ جائے گی، جب ہم اس کی ماضی بنانے لگیں گے نا وہاں پہ تھوڑی سی ان دونوں سے تبدیلی نظر آئے گی، نسیہ نسیہ نسیو نسیو۔ یہاں پہ جب ہم درمیان سے یا کو ہٹائیں گے پہلے والے حرف علت کو، تو اب ہمیں پیچھے نسیو اس طرح نظر آ رہا ہے، یا درمیان سے ہٹ گیا لیکن پیچھے جو حرف تھا سین اس کے اوپر زبر نہیں، تو اب ہم یہاں پہ صیغے کو یہاں پہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ یا کے اوپر جو حرکت تھی وہ سین کے اوپر لگائیں گے، اور یہ صیغہ نسیو نہیں بن جائے گا بلکہ نسو بن جائے، یعنی سامیہ کے اندر جہاں پہ زبر نہیں ہے، زیر ہے یا پیش وغیرہ ہے، وہاں پہ ہم تیسرا صیغہ بنائیں گے نسو، اور باقی میں بنائیں گے زبر کے ساتھ، جیسا کہ دعو، جیسا کہ سعو۔
لیکن جہاں پہ جا کے زیر آ جائے گی وہاں پہ نسیا نسیا نسو، تو قرآن پاک میں یہ لفظ اس طرح سے آتا ہے حتی نسو الذکر، تو نسو کا لفظ وہاں پہ آتا ہے، نسو نہیں ہم۔ یہ سمجھ میں آ رہا ساتھ ساتھ یہ لفظ کس طرح سے گردان بنتی جا رہی ہے؟ جی سر، یہ ساؤ جو آپ نے بنایا یہ قاعدہ نمبر 2 سے بنایا؟ جی تو قاعدہ نمبر سر 2 اس میں سے ہی بنایا ہے۔ جی یہ تینوں جو تو لفظ ہے یہ نا، جو سا یو جو ہے اس میں یہ تو حرف علت ہے، تو عین تو حرف علت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے؟ اچھا واو کے ساتھ واو، یہ دونوں حرف علت آ گئے اس جی میں۔ جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی جی بالکل، اسی لیے ہم نے سایو یا کو درمیان سے ہٹا دیا نا، اور پیچھے زبر تھا، تو زبر تھا تو ہم نے اسے ویسے ہی رہنے دیا، تو سایو سے ساؤ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جب یہ ناسی یو آیا نا، تو وہاں پہ یا کو ہٹانے کے بعد زیر تھی، تو ہمیں اسے پیش والی حرکت اس پہ لگانی پڑی، یا والی، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ اگر وہاں پہ زبر نہیں ہے تو پھر جو حرف ہم نے ہٹایا ہے نا اس کی حرکت وہاں لگانی پڑے اس کے گی۔ حرف لگانے، ٹھیک۔ جی، تو یہ ناقص کے قواعد ذرا توجہ سے سمجھنے والے ہیں، آپ مجھے یہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا کہ کون کون سا صیغہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس سے اگلے صیغے، اگلے قاعدے میں پھر اگلے صیغے بنیں گے، اس سے اگلے قاعدے میں اس سے اگلے صیغے، اس طرح ہم گردان مکمل کریں گے۔ تو یہ یہاں تک 3 صیغے ہو گئے، دعا، دعوا اور دعو۔ اور یا کی مثال میں دیکھ لیں، نسیہ، نسیہ اور نسو، تو یہ ہوگی گردان۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے صیغے کی طرف، تیسرے قاعدے میں۔ تیسرے قاعدے میں یہ کہ اگر حرف علت متحرک ہے، ماقبل فتح ہے، لیکن تیسری ایک اور چیز ایڈ ہوگی، یہاں میں صرف یہ لکھتا ہوں علت متحرک ہے، نمبر 2 ماقبل فتحہ ہے، اور تیسری چیز جو یہاں پہ آئی ہے وہ ہے ما بعد ساکن ہے، ما بعد ساکن ہے۔ اصل میں ہوتے ہیں 3 حرف اصلی، ایک اس سے پہلے والا، ایک اس کے بعد والا، اور ایک درمیان میں حرف علت۔ یہاں پہ ماقبل جو ہے وہ اصل میں بنے گا دوسرا حرف جو کہ عین کلمہ تھا، کیونکہ یہاں پہ لام کلمہ حرف علت ہے نا، تو اس کا ماقبل بنے گا عین کلمہ، اور اس کے ما بعد جو ہے وہ کوئی صیغے میں سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے جو حرف علت کے بھی بعد میں آ رہا ہو، وہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، علامات میں سے ہوگا، کیونکہ آخری حرف تو تیسرا ناقص کا حرف علت ہی بن رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی ہے اگر وہ ہمیں ساکن نظر آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، اکول ٹو، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا حرف علت گرا دیں۔ یہ بھی ایزی ہے کہ حرف علت کو بالکل اب ہٹا دینا ہے اگر اس کے بعد والا حرف ساکن ہے۔ یہ آ جائے گا صیغہ نمبر 4، دعا، دعوا، دعو، فعلا، فعلا، فعلو تھا، لیکن چونکہ درمیان سے حرف کو ہٹا دیا تو یہ دعو بن گیا۔ اس سے اگلا لفظ ہے فعلت، تو یہ ہے دعوت، دعوت۔ لیکن یہاں پہ سمپل کام یہ کرنا ہے کہ واو متحرک ہے، ماقبل فتح ہے اور ما بعد ساکن ہے، تو واو کے درمیان سے نکال دیں۔ اس صیغے کو ہم دعوت نہیں پڑھیں گے بلکہ دعت پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ دعت، دعا، دعوا، دعو، دعت۔ تو گردان کو نا بہت شارٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن شارٹ کرنے کی وجہ بس آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ان قواعد کو صحیح سے سمجھ لیں تو اس طرح کے لفظ اگر قرآن پاک میں یا عربی میں جو استعمال ہو رہے ہوں گے ان کو آپ پہچان کر سکیں گے کہ یہ اصل میں کوئی صیغہ کیسے شارٹ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ تو درمیان سے حرف علت کو ہٹا دیا اور دعوت سے دعت صیغہ بنا دیا۔ نمبر 4 قاعدہ بہت آسان ہے، وہ یہ کہ صیغہ نمبر 5 کو صیغہ نمبر 4 سے بناتے ہیں۔ یہ آپ نے پوری گردان میں یاد رکھنا ہے کہ جو 5واں لفظ ہے اس کے اندر آپ نے کسی حرف علت کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو 5واں صیغہ ہے اسے ہمیشہ چوتھے صیغے سے ہی ناقص میں تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دعت ہے، تو اگر آپ نے اس سے اگلا لفظ بنانا ہے تو آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ جیسے دعا کے بعد دعوا میں واؤ دوبارہ واپس آ گیا تھا، نسیہ میں تسنیہ میں جا کے دوبارہ نسیہ کے بعد نسیہ یا واپس آ گیا تھا،
سعا کے بعد بھی سعا یا واپس آ گیا تھا. تو آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ پانچویں صیغے میں بھی دعت کے بعد دوبارہ کوئی دعا و تا آ جائے گا، نہیں آئے گا، بلکہ پانچواں لفظ کیا بنے گا؟ دعاتا. دعاتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پانچویں صیغے کو چوتھے صیغے سے بنانا ہے، یہ قاعدہ نمبر 4 ہے جتنی بھی گردانیں ہمارے سامنے آئیں. پانچواں قاعدہ، اگر ایک واو کے اوپر پیش ہے اور اس کے ماقبل، اگر واو سے واو ایسا جو واو پیش والا ہے، اگر واو مضموم سے پہلے پیش آ جائے یا پہلے اس کی مثال سمجھ لیں تو اسے ساکن کر دیں. اسی سے ہی آپ دوسری اگزامپل کو یائی میں سمجھ لیں کہ اگر ایک واو ایسا ہے جس کے اوپر پیش ہے اور اس سے پیچھے والے حرف پہ بھی پیش ہے، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر بھی پیش، اس کے پیچھے والے حرف پہ بھی پیش، تو آپ واو کی پیش کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مضارع اگر ہم بنائیں گے دعا سے تو یہ بنے گا ینصرو کے وزن پہ ید اوو. ید اوو. یہاں پہ واو کے اوپر پیش ہے لیکن اس سے پیچھے والے حرف پہ بھی پیش ہے، تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ واو کو ساکن کر دینا ہے اسے تاکہ پلٹے میں آسانی ہو جائے. ید او. اور واو کا قاعدہ یا کے اندر بھی اسی طرح سے اپلائی ہوا کہ اگر یا کے اوپر پیش آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے والے حرف پہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے تو بھی آپ نے یا کی حرکت کو ہٹا کے اسے ساکن کر دینا ہے. جیسے ہادیہ، یہ لفظ تھا ہا دال اور یا، اس سے ضربہ سے یضربو میں یا دیو بنے گا. یا دیو. یا دیو. تو یہاں پہ یا پہ پیش ہے لیکن اس کے ماقبل چونکہ زیر آ رہا ہے تو وہاں پہ زیر کے مطابق آپ یا کو ساکن کر دیں. ایسا واو جس کے اوپر پیش ہو اور اس کے پیچھے پیش ہو اسے بھی ساکن کریں گے. ایسی یا جس کے اوپر پیش ہو لیکن اس کے ماقبل زیر ہو تو ہم اس یا کو بھی کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو ید او سے مضارع پہ کیا بن جائے گا؟ ید او. اور یہ دیو سے مضارع میں کیا بن جائے گا؟ یہ دی. تو یہ ہو گئے قاعدہ نمبر 5. یہاں تک دیکھا ہم پہلے گردانے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے 2 قواعد اور ہیں ان کو جو ہے مضارع کے بالکل آخری صیغوں کے اندر سمجھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک اب ہم گردانے سالو کر لیں. دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا. چھٹا لفظ کیا بنے گا؟ واو ہے نا. اب ہم یہاں پہ یف النا کی جگہ پہ ضربہ سے ہے فعلنا، تو وہاں پہ چونکہ واو ہے یہاں پہ ہمیں کوئی تعلیل کرنے کی، کوئی قاعدہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لکھنے میں فعل نہ کے وزن پہ دعونا، وہ واو جو ہے وہ چھٹے صیغے میں واپس آئے گا. یہی جو واو ہمیں ساکن نظر آ رہا ہے یہ اصل میں لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسے اسی طرح سے ہی لکھیں گے، چھٹے صیغے میں کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. دعونا. اور پھر آگے پوری گردان اسی طرح چلے گی. دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتو، دعونا. دوسری گردان را، ضاد اور واو. را، ضاد اور واو. روزیہ، روزیہ. یہاں پہ ایک قاعدہ اپلائی کریں گے اور یہ قاعدہ اصل میں مجہول کا قاعدہ ہے لیکن اسے یہاں پہ کرتے ہیں کہ اگر تیسرے آخری کسی لفظ کے آخر میں
اگر آخر سے مراد ناقص کے اندر یا تو وہ اس کا لام کلمہ ہی بن رہا ہوگا یا کہیں بھی اگر آپ کو صیغے میں یہ نظر آ جائے. زیادہ تر یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناقص کے یا کلمے ہی لام کلمے ہی کو کیا کہتے ہیں؟ آخری. لیکن ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد بھی کہیں پہ آ رہا ہو تو بھی وہاں پہ یہی قاعدہ اپلائی کیا جائے گا, کیونکہ مضارع مجہول کے اندر بھی بعض اوقات جو آخری واو اور یا ہوتا ہے وہاں پہ یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. کسی لفظ کے آخر میں اگر واو ہو ما قبل زیر آ جائے تو اسے یا سے بدلتے ہیں. یہ قاعدہ لگانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی روزی یا کے اندر. یہ اصل میں واو کے ساتھ ناقص واوی ہے, لیکن اس سے جو صیغہ بنایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں روزی اللہ, تو یہ روزی وا ہے لیکن لکھتے ہوئے اس قاعدے کے تحت اسے روزیہ لکھا جاتا ہے. تو روزیہ, روزیہ, روزو, جب فعالا, فعالا, فعالو بنائیں گے تو پھر وہ اس کی طرح آئے گا جیسے نسو. روزیت, روزیتا, روزینا, چونکہ یہ سمع یسمعو تو روزینا اگر زیر ہے تو زیر آ جائے گی, اگر زبر ہے تو زبر آ جائے گی. یعنی کہ اگر فتح سے جو بنے گا وہاں پہ سعینا زبر کے ساتھ آئے گا, اور جو سمیع ہے وہ روزینا زیر کے ساتھ آئے گا. تو یہ عین کلمے کا خیال کرنا ہے. روزینا, روزیتا, روزیتما, روزیتم, روزیتی, روزیتما, روزیتن, روزیتو, روزینا. یہی جو روزی کا جو لفظ ہے یہ تو قرآن پاک میں بہت ساری اگزامپل میں آتا ہے. روزیتو باللہ, تو وہاں پہ جو ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا, اس میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا. رضی اللہ کے اندر ماضی کا پہلا لفظ استعمال ہوا. رضیتا یا رضینا, تو یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے. ضربہ سے یہ بن جائے گا ہدا, اور مضارع اس کا آئے گا یہدی. مضارع کے اندر ناقص یائی کے اندر ہم مضارع کی گردان کر لیتے ہیں کیونکہ ماضی کی وہاں پہ دونوں کی ہو چکی ہے. یہدی اصل یہدیو لفظ ہے, اسے ہم یہدی بنائیں گے اور پھر تثنیہ میں وہ واپس آ جائے گا یا. یہدی, یہدیان, یہدون, اصل میں کیا ہے یہدی یون. یہاں پہ اس صیغے کو حل بھی کر لیتے ہیں ساتھ. یہدیون, مضارع کے اندر بھی یہ قاعدہ لگے گا جو ہم ماضی میں کرتے رہے. یہدیون, یہاں پہ دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے, یا کو ہٹایا اور ماقبل زیر تھی تو یا کی حرکت وہاں لگائیں گے, تو یہ صیغہ پہلے یا کو ہٹا دیں گے اور پھر یہاں پہ پیش آ جائے گا, تو یہ صیغہ بنے گا یہدون, یہدون. اور پھر تہدی, چونکہ یہدی تھا تو وہی واحد مؤنث میں تا کے ساتھ تہدی, تہدیانی, اور جمع میں جا کے کیا آئے گا یہدینا. اصل میں یہدیینا ہے لیکن یا پہ پہلے ہی زیر ہے تو ہم اس کی حرکت جب ماقبل کو دیں گے تو وہ زیر ہی رہے گی. یہدیینا سے ایک یا کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو وہ یہدینا ہو جائے گا, تو وہ صیغہ آٹومیٹکلی بہت ایزی ہو جائے. پھر تہدی, تہدیانی, تہدونا, تہدینا, جو جمع کا صیغہ ہے وہ تہدونا آ جائے گا یہدونا کی جگہ پہ. واحد مؤنث کے لیے تہدینا آ جائے گا کیونکہ وہ یہدیینا سے تہدیینا بن جائے گا. پھر تہدیانی اور تہدینا. واحد متکلم کے لیے اہدی, میں ہدایت دیتا ہوں یا میں ہدایت دوں گا. اہدی, نہدی. آخر سے کیا رہے گا ناقص میں؟ ساکن رہے گا, چاہے وہ واوی ہو یا یائی ہو. یرضا, یدعو, یہدی, یسعی, ینسا, جتنے بھی الفاظ مضارع کے آپ کو نظر آئیں گے سب کے آخر میں ساکن ہے, لیکن ساکن کی صورتیں ڈیفرنٹ ہوں گی. اب یہاں پہ دیکھیں ناسی یا سے جب مضارع بنے گا تو یہ بنے گا ینسا, ینسا. اور پھر اصل میں یا کو کیا کیا گیا ہے؟ ساکن. ینسا یو تھا لیکن یا کو ساکن کیا گیا, اس کے لکھنے کی صورت الف مقصورہ ولی رہے گی,
تو اس سے پھر گردان پوری چلے گی. ینسا ینسیانی ینسیون تھا تو وہاں سے ینسونا بنے گا, جیسے کہ نسو سے وہاں پہ پیش آ گیا تو وہاں پہ ینسونا, کیونکہ وہاں پہ جب حرکت آئے گی آپ یہاں دیکھیں ینسیونا, جیسے یہدونا تھا ینسیون, ینسون ینسیونا ہے. چونکہ ہمیں یہاں پہ یا کو ہٹانے کے بعد زبر نظر آ رہی ہے ماقبل میں, تو ہم مضارع کے اندر اس صیغے کو پیش نہیں بنائیں گے بلکہ ویسے ہی آئے گا. جبکہ آپ اس کی ماضی کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ ہمیں پیش لگانے کی ضرورت پڑی تھی اسی مادے کے اندر. ماضی کے اندر ایک صیغے میں ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے اور مضارع میں نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ زبر نہیں تھی اس کی زیر کی وجہ سے, کیونکہ یہ سمیع سے تب وہاں پہ زیر تھی تب وہاں پہ قاعدہ اپلائی ہوا. یہاں پہ زیر نہیں ہے تو یہاں قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, یہاں اسی طرح سے اسے ینسونا لکھیں. تو ینسونا, پھر تنسا تنسیانی, ین سینا ینسینا, کیا آئے گا؟ میں تو مطلب سوچو واؤ پڑ گئی. زبر کے ساتھ لے کے آئیں گے یا زیر کے ساتھ لے کے آئیں گے؟ 5 صیغے میں نے بتا دی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پھر توجہ سے سنیے گا ذرا. کہ اصل یہ یا ہے نا, اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے مضارع کے اندر زبر آ رہی ہے, کیونکہ یس معو ہے نا تو یہ ین سایو تھا, تو ین سا ہو گیا, بس سمپل آخری حرف کو کیا کیا ہے, ساکن کیا. ین سا ین سا یعنی آپ سمجھیں یس ما آنی, اسی گردان پہ فٹ کرتے جائیں گے نا تو صیغہ بنانے میں آسانی رہے گی. آپ چھٹے لفظ میں آپ کو پتا ہے یس ماؤ کا چھٹا لفظ کیا بنے گا؟ یسماؤ یسمعانی, یسمعونا تسمعو تسمعانی, یسمعنا. تو یسمعنا کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ لفظ بنانا بھی ایزی ہو جائے گا. ینسا ینسایانی ینسونا, تنسا تنسیانی انسان ینسونا یا ینسینا, نہیں ینسینا, ینسینا ہوگا اس لیے کہ وہ یا ہے. واؤ اور یا کا فرق بھی تو ہم نے رکھنا ہے نا, یہ میں مثالیں یائی میں ناقص یائی میں سے بتا رہا ہوں. تو وزن دونوں کا بالکل سیم رہے گا, چاہے ہم اسے ینسونا کہیں یا ینسینا کہیں, وزن اس کا بن رہا ہے یفعلنا, لیکن آپ نے اسے ینسینا بنانا ہے اس لیے کہ وہ یائی ہے. تو یا کو ذہن میں رکھنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ اسے اس واؤ کی جگہ پہ آپ چھٹے صیغے میں بھی واؤ ایڈ کر دیں. یہ جو واؤ آیا ہے نا یہ جمع کی وجہ سے آیا ہے, اصل میں یہاں پہ یا موجود تھا, یہ ینسا یونا تھا نا, تو یا تو درمیان میں موجود تھا, اسے تو ہم نے یہاں پہ کسی قاعدے کی وجہ سے ہٹایا. چھٹے صیغے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ واؤ ایڈ نہیں کر دینا غلطی سے, وہاں پہ تو کوئی واؤ مذکر کی جمع نہیں آ رہی نا, تو چونکہ یہ ناقص یائی ہے اس لیے وہاں پہ ہم ینسونا نہیں کہیں گے بلکہ ین سعید. اور آگے پھر پوری گردان تنسا تنسیانی تنسونا تنسینا, پھر تنسیانی اور اینڈ پہ تنسینا اور انسا ننسا. صرف چند صیغے ہیں جمع مؤنث کے اور واحد مؤنث کا, وہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ناقص یائی کے اندر یا کا خیال کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر ناقص واوی اور یائی چھٹے صیغے میں جا کے مکس ہو جائے. اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. یہ جو آپ نے بھی بتائے ہیں ساری جو محموز اور ناقص اور بھائی, یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے یا یہ کم ہے, کہ ان کا تو پھر ہمیں یہ ٹینشن ہوگی کہ ہم اصل میں نا کیا کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر آتا ہے کہ جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی تھی نا پہلی امتوں کے کچھ نبیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے, وہاں پہ ایک ذکر آتا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل, اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے وہ یہ کہہ اٹھے کہ متى نصر اللہ, کب اللہ کی مدد آئے گی. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ چھٹی 7ویں قسم پہ ہم پہنچ چکے ہیں, تو ابھی اگلی کلاس میں اس نے ختم ہو جانا ہے, ثلاثی مجرد اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ نیکسٹ کلاس میں. آج کی کلاس بھی مکمل ہو جانی تھی لیکن چونکہ ناقص کی قواعد تھوڑی مشکل ہیں, سمجھنے والے ہیں, تو اس لیے آج کی کلاس کی بجائے کل کی کلاس میں یہ قواعد مکمل ہو جائیں. لیکن آپ نے بہت لیٹ جا کے پوچھا, لیکن پوچھ ہی لیا. کیونکہ مجھے یہ انشاءاللہ سمجھ تو نہیں کچھ آ رہی زیادہ کہ نہیں ہے. جب ہم یہ سب پڑھ لیں گے تو پھر وہ جو
نارمل ہوتے ہیں کردار، وہ پھر مجھے یہ ٹینشن رہے گی کہ میں اس میں یہ قواعد ایڈ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وہ اصل میں ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو کس طرح رکھنا ہے اس جی کو، اتنی ساری چیزوں کو ماشاءاللہ اس کے بیچ بالکل یہ میں بتا دیتا ہوں اسے یاد کتنا رکھیں. ہاں جی، یہ آپ کو جتنے زیادہ قواعد نظر آ رہے ہیں، یہ جو جتنے زیادہ قواعد نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ٹوٹل 4-5 قاعدے ہیں. کیونکہ ہم مثال میں، ناقص میں، اجوف میں الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے ہم یہ تھوڑا زیادہ فیل ہو رہے ہیں. یہ جب مکمل ہو جائیں گے اور ایک دم سے میں ٹاپک انشاءاللہ ڈیفرنٹ کر دوں گا. حالانکہ اس ٹاپک کی کافی ساری گردانیں، مطلب قواعد تو نہیں رہتے، قواعد تو دو شاید یہ ٹوٹل 2 قاعدے رہ گئے ہیں بس، اس کے بعد قواعد مکمل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم گردانے پڑھیں گے. لیکن وہاں پہ بھی میں ایک چیز آپ کی ثانی کے لیے کروں گا انشاءاللہ، کہ اسی کی جو گردانے ہیں نا پریکٹس کی، ایک بار ان کو سکپ کر کے ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا دلچسپ ہوگا. اس کے بعد اس کی جب گردانے سالو کریں گے، جب آپ کو قواعد کی طرف سے تسلی ہو جائے گی، صرف گردانے آپ کے سامنے ہوں گی، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنے کم قواعد تھے انشاءاللہ. تب تھوڑا گیپ آ جائے گا نا، تو یہ یاد رکھنے میں ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ قواعد بھی یاد رہیں گے، اور تب آپ کو چونکہ قواعد ریپیٹ نہیں کرنے پڑیں گے، صرف گردانے ہوں گی، تو یہ ایک ایک قاعدہ خود ہی یاد آتا جائے گا کہ ہم نے وہاں پہ یہ پڑھا تھا، تو یہ سیکھا اس طرح سے. آپ جزاک اللہ. تو آپ یہ بس آج کی کلاس کے لیے یاد رکھیں گے، یہ جو 5 ایگزامپل ہے نا، ان دونوں کے اندر دال عین واو، دعا یدعو، اس کا میں ماضی اور مضارع کا پہلا لفظ بتا دیتا ہوں. دعا یدعو، رضیہ، اصل میں یہ رضیوہ ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا، تیسری جگہ پہ لام کلمہ میں آنے کی وجہ سے نا، آخری قاعدے کی وجہ سے واو کو یا بنا دیا، تو یہ رضیہ بن گیا. تو رضیہ یرضا، یرضا یہ اس کا مضارع ہے. یہ ہے ہدا یہدی، لیکن اس کو لکھنے کی صورت کیا ہوگی، آخر میں چھوٹی یا اور اس پہ کھڑی زبر. ہدا تو بھی آخر میں یا آئے گا. مثال کے طور پہ اس کو ایسے لکھیں گے ادا، ٹھیک ہے. اور یہدی یہ میں نے لکھ دیا یہاں. اس کو لکھتے ہوئے بھی ہم لکھیں گے سعا اور یسعا. نسا، یہ نسا کی بجائے کیا آئے گا، نسیہ، کیونکہ سین پہ زیر ہے. اگر زبر ہوتی نا پھر یہ نسا بن جاتا، لیکن اس کا ماضی نسیہ ہی رہے گا، کیونکہ یا سے پہلے زبر نہیں ہے، تو اس کی ماضی نسیہ سے سٹارٹ ہوگی، نسیہ، نسیہ اور نسو. لیکن مضارع اس کا بھی کیا بنے گا، ینسا، کھڑی زبر آخر میں آئے گی چھوٹی یا کے اوپر. ان 5 کی جتنے صیغے آپ سے ایزیلی بن جاتے ہیں وہ آپ بنا لیں. پہلی 2 مثالوں کے اندر واو کو ذہن میں رکھیں، باقی تینوں مثالوں میں یا کو ذہن میں رکھیں. پھر جہاں جہاں جو صیغہ مشکل ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ادروائز میں کریکشن کر دوں گا. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کی جو باتیں رہتی ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ قواعد جو ہیں یہاں پہ انشاءاللہ مکمل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر.